بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس مسجد کے امام و خطیب اور ہمارے شہر عزیز کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالباری صاحب قاسمی حفظہ اللہ، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں بزرگوں، اس پوری امت کو جسے قرآن مجید میں امت وسط کہا گیا، کلمے کے رشتے میں جوڑ کر امت واحدہ بنایا گیا تھا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام دنیا میں بسنے والے ایمان و یقین کی دولت رکھنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے، ایمان اور کلمے کے رشتے سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے اور علاقے میں رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی طرح کا لباس پہننے والا ہو، اس کی تہذیب، اس کی معاشرت دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے کچھ الگ ہو، لیکن کلمہ گو مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ دوسرے مسلمانوں سے اسی طرح جڑا ہوا ہے جس طرح ایک خاندان کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مبارک الفاظ، بہت ہی سبق دینے والے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیے، اور آپ نے بتایا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے اوپر غور کر کے دیکھیے کہ کبھی آپ کو سر درد کی تکلیف ہو، کبھی آپ کے کسی جسم کے ایک حصے میں درد اور تکلیف ہو، کبھی آپ کے پیر میں کہیں کوئی پھوڑا یا پنسی نکل آئے، تو آپ رات بھر اس تکلیف کی وجہ سے بے چین رہیں گے۔ پورا جسم آرام اور راحت محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ جاگتا رہے اور پورا جسم سو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیر میں زخم ہے تو پیر نہ سوئے اور پورا جسم سو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے سر میں درد ہو تو اس کا سر تو جاگتا رہے اور اس کا پورا دھڑ سو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا، مسلمانوں کے لیے ایک جملہ کہا، لیکن ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا سبق آپ نے سکھایا۔ آپ نے بتایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دلی، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا
ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے اعتبار سے مسلمان اس طرح ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے تشبیہ دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ اگر اب دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان کسی آفت یا مصیبت کا شکار ہو تو دوسرے علاقے کے لوگ جو امن و امان اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے دکھ درد کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ جب یہ امت زندہ تھی، جب اس امت کے اندر اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ تھا، جب یہ اس امت کے اندر تربیت یافتہ لوگ پائے جاتے تھے، جب یہ امت قرآن اور رسول کی سنت پر جمی ہوئی تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دریا پار کرتے ہوئے کسی ایک شخص کا پیالہ دریا میں گر جاتا ہے اور وہ آواز لگا کر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میرا پیالہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 1 2 نہیں 10 20 افراد دریا میں کود کر اس کا پیالہ لانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس وقت جب کہ یہ امت زندہ تھی تو ایک خاتون کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی دور دراز کے علاقے میں ایک شخص کے اوپر، ایک عورت کے اوپر آفت آتی ہے، کوئی دشمن خدا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کی خبر مسلمانوں کے بادشاہ کو پہنچتی ہے تو وہ صدمے کی شدت میں اپنے تخت سے، اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قسم کھاتا ہے کہ جب تک اس مسلمان بہن کی عزت لوٹے جانے کا ہم انتقام نہیں لیں گے اس وقت تک ہم پر کھانا پینا حرام ہے۔ یہ اسلامی غیرت اور حمیت تھی، یہ مسلمانوں کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے، ان کے اوپر عمل کا جو جذبہ تھا، اس کی وجہ سے جو کیفیت ان کی بنی ہوئی تھی اس کا اثر تھا۔ لیکن آپ آج یہ بات محسوس کیجئے کہ ہم قرآن و سنت سے جس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر صرف اپنے آپ کے لیے جینے کا مزاج پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا ہم زمانے نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی دکان، اپنے مکان میں، اپنے اہل و عیال میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے خطے ایسے ہیں جہاں زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دی جا رہی ہے؟ آج وہ حالات نہیں ہیں، آج ویسے حالات نہیں ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے جو واقعات پڑھے وہ تو تاریخ کے اوراق پر پڑھے۔ ہم نے تاتاریوں کے فتنے کی داستان پڑھی تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھی۔ اگر ہم نے اپنے مواعظ اور اپنی تقریروں میں بیان کیا کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کا خون بغداد میں گھٹنوں گھٹنوں بہا، تو وہ تاریخ کی کہانی ہم نے دہرائی، تاریخ کا ایک واقعہ ہم نے تمہارے سامنے دہرایا۔ لیکن آج تو دنیا میں وہ حالات ہیں کہ تاتاریوں کے دور میں جس طرح محیب ظلم مسلمانوں کے اوپر ہوا اور جس طرح ان کا خون روئے زمین کے اوپر بہایا گیا، اسی تاریخ کو آج دنیا میں دہرایا جا رہا ہے۔ آج اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی کہ میں آپ کو تاریخ کے واقعات اور صفحات کا حوالہ دے کر یہ بیان کروں کہ مسلمانوں کے اوپر ایسے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، وہ سرزمین، وہ ارضہائے مقدس جن کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں کوئی فضیلت آئی ہوئی ہے، ان تمام مقدس مقامات کے اوپر دشمنوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ مکے اور مدینے کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت حدیثوں میں کسی سرزمین کی آئی ہے تو وہ ملک شام ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا لیکن آپ کتابوں میں پڑھیے، آپ علماء سے پوچھئے، مکے اور مدینے کے بعد پوری دنیا میں کوئی خطہ اور علاقہ ایسا نہیں ہے جس کی فضیلت ملک شام سے زیادہ احادیث میں بیان کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اونچے الفاظ اس سرزمین کے لیے استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ ملک شام پر فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملک شام کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ آخری مارکا اسی سرزمین کے اوپر لڑا جائے گا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو ملک شام ہی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حشر ہوگا اسی سرزمین پر، لوگوں کو اٹھایا جائے گا اسی سرزمین سے۔ وہ سرزمین جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تشریف لے گئے اور جہاں مدفون ہوئے، حضرت بلال مؤذن رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دینے والے، وہ جن کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ معراج کے سفر سے آئے تو آپ نے بلال کو بلا کر کہا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوا تو میں اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ محسوس کرتا تھا۔ کالا کلوٹا انسان ہے، غلام ابن غلام ہے، سماج میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین و ایمان کی بدولت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنے کی بدولت، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی بدولت، اللہ تعالیٰ نے اسی غلام ابن غلام کو اس درجے تک پہنچایا کہ جب اسی ملک شام میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہوا اور ان کی وفات کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، اس وقت امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے امام اور خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ سوچئے کہ کس درجے کی شخصیت ہے، اسلام کے بے نظیر انسان ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا تعالیٰ نے ان کو کیسی وجاہت عطا کی تھی، خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا۔ قرآن کی 22 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی، انہوں نے روئے زمین کے اوپر کوئی بات کہی اور آسمان سے ان کی تائید میں قرآن کی آیت اتاری گئی۔ معمولی شخصیت نہیں ہے عمر ابن خطاب کی، الحق یدور کما دار عمر، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس طرف مڑتے ہیں حق بات اس طرف مڑ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ جس شخص کے دبدبے کا یہ عالم ہو کہ جس گلی سے وہ گزر جائیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا ہے، اور یہ خبر دینے والا کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی تقریر کرنے والا انسان نہیں ہے، یہ خبر دینے والا دنیا کا سب سے زیادہ سچا انسان محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے یہ خبر دی کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ وہ شخصیت حضرت عمر ابن خطاب کی جب ان تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچائی گئی، کہا گیا کہ مؤذن رسول حضرت بلال کا انتقال ہو گیا، تو روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مات سیدنا بلال، کہ آج ہمارے سردار اور آقا بلال کا انتقال ہو گیا، آج ہمارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ کیسا زبردست خراج عقیدت ہے اس شخصیت کے لیے جو کالے کلوٹے انسان تھے اور غلام ابن غلام تھے۔ اسلام نسل اور رنگ کے امتیازات کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اسلام اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں رکھتا، اسلام خاندان اور برادری کے تفاخر کو زمین میں دفنانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کسی نسلی یا رنگ یا قبیلے اور علاقے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک معیار قرآن نے دیا کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ عزت اور شرافت اس انسان کی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو، ہزاروں انسان اس کے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، لاکھوں کی جائیداد کا وہ مالک ہو، اس کے خزانے آسمان و زمین کی دولت سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر اس کے اندر خوف و تقوی نہیں ہے، اگر اس کے اندر اللہ کے دین کے اوپر عمل کا مزاج نہیں ہے، تو خدا کی نگاہ میں وہ مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار یہ دیا گیا کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت و شریف وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، ایسا اونچا انسان اسی سرزمین میں دفن ہے ملک شام میں، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کو دفنایا گیا۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیثیں سیاہ ستہ میں موجود ہے، وہ اسی سرزمین میں مدفون ہے ملک شام میں۔
چونکہ صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے تھے ملک شام کے، ان فضائل کی وجہ سے ملک شام کی اہمیت تھی، اس لیے بہت سارے صحابہ شام جا کر بس گئے۔ 900 صحابہ ملک شام میں دفن ہوئے، 900 صحابہ، اتنی بڑی تعداد میں وہاں صحابہ مدفون ہیں۔ وہی ارض مقدس، وہی پاک سرزمین جس کو ملک شام کہا گیا، آپ دیکھیے کہ کیسا ظلم و ستم اس سرزمین پر ڈھایا جا رہا ہے۔ مسلمان کس طرح وہاں مغلوب و مقہور ہیں، کس طرح ان کو پچھلے کئی سالوں سے ان کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے وہاں جو حکومت اور اقتدار قائم ہے، اس حکومت کے لوگ مسلمانوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ شیعوں کی حکومت ہے، صفویوں کی حکومت ہے، جو سنی مسلمانوں کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے خونخوار لوگ ہیں، ایسے بھیڑیا صفت، درندہ صفت انسان ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو قتل کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام بلند ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کا اعتقاد اتنا خراب ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ملک شام میں اس وقت جو سربراہ ہے بشار الاسد، ظالم اور ملعون انسان، جس کی گردن کے اوپر لاکھوں مسلمانوں کے قتل، لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، وہ شخص جس نے اپنی جیلوں میں لاکھوں مسلمانوں کو مقید کر رکھا ہے، وہ جس سے جنگل کے بھیڑیے اور شیر بھی شرما جائیں، جس کی درندگی کے آگے بڑے بڑے حجاج ابن یوسف بھی جھک جائیں، وہ ظالم انسان، اس نے قرآن مجید کا ایک نیا ایڈیشن شائع کیا۔ قرآن مجید کو یہ کہہ کر کہ وہ دقیانوسی کتاب ہے، پرانی ہو چکی ہے، قرآن مجید کو ایک نئے طرز پر بہت ساری آیتوں کو ختم کر کے، بہت ساری آیتوں کا اضافہ کر کے، باضابطہ کئی سال کی محنت کے بعد اس نے ایک نیا قرآن چھپوایا ہے، اور دنیا میں اس قرآن کو پھیلانا چاہتا ہے۔ اس میں ایسی ایسی آیتیں ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی باغیرت اور شریف مسلمان اس کو پڑھ لے گا تو اس کا خون کھول اٹھے گا۔ آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن جو لوگ راتوں کی تنہائیوں میں مطالعہ کرتے ہیں، جو عالم کے حالات کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ ان سے پوچھئے۔ سورہ اخلاص کے وزن پر اس نے اس قرآن میں ایک سورت رکھی ہے جس میں اپنے باپ کے بارے میں یہ لکھا کہ لم یخلق مثل حافظ الاسد، کہ میرے باپ کی طرح کا کوئی انسان دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حافظ الاسد جو اس سے پہلے وہاں کا سربراہ تھا ملک شام کا، اس کے جیسا انسان نہیں پیدا ہوا۔ دنیا میں کسی شخص نے اس بڑھ کر بہترین طریقے سے حکومت نہیں کی ہے، ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ اللہ کی کتاب میں اور ملعونوں اور ظالموں کی تعریف لکھی جائے، اللہ کی کتاب میں اور بھیڑیوں اور درندوں سے زیادہ لوگوں کا خون چوسنے والوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور قرآن کے مقابلے پر دوسری کتاب پیش کی جائے۔ آپ سوچئے کہ ایک کیسا ملعون اور ظالم انسان ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر میں آپ سے کہتا ہوں، پچھلے 4 سالوں میں جو وہاں پر سخت مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں، نیٹ پر موجود ہیں۔ علماء نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا، سعودی عرب کے بعض علماء نے اس کے خلاف ایسی زبردست تقریریں کی کہ خود سعودی حکومت جو پچھلا بادشاہ تھا، اس نے ان علماء کو ان تقریروں کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 4 سالوں میں یہ واقعات وہاں ہو چکے کہ مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو جن کو قید کیا گیا، جن کو گرفتار کر کے لایا گیا، وہاں کی فوج ان کو ریوالور دکھا کر، بندوقیں دکھا کر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے گڑھے کھودے گئے، ان گڑھوں میں ہاتھ پیر باندھ کر ان کو ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد چاروں طرف سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، بشار الاسد کے ظالم فوجی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا بشار کہو، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے بشار کے، اس کی خدائی کے اقرار کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ گڑھے میں سے مظلوم مسلمان چلاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اکیلا اللہ معبود ہے۔
اس کے علاوہ کوئی بچانے والا، اس کے علاوہ کوئی ظلم سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ مدد کرنے والی ذات اسی اللہ کی ہے، پورا نظام کائنات چلانے والا وہی اللہ ہے۔ کسی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں ہم یہ بات کہیں اپنی زبان سے کہ وہ خدا ہے، وہ الہ اور معبود ہے۔ اور جب وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو ان کے اوپر مٹی اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تم کہو کہ بشار خدا ہے، وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، گولیوں سے ان کو بھون دیا جاتا ہے، یا بعض مسلمانوں کو اسی طرح زندہ زمین کے گڑھے میں دفنا دیا جاتا ہے۔ وہ چیختے چلاتے اللہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں، جس کی خدائی کے مقابلے میں وہ دوسرے کی خدائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی اللہ کے نام پر وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ سوچئے کہ ظلم کس درجے کا ہو چکا۔ ایک ایک خاتون کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، کسی نوجوان ہماری بہن کو گھر سے پکڑ کر نکالا گیا، میدان میں لے جا کر اس کے کپڑے اتار کر برہنہ جسم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک دو نہیں 100 افراد نے عصمت دری کی اور اس کی عزت لوٹی۔ دوسرے مسلمان جو اس کے بھائی بند ہیں، اس کے رشتہ دار اور اقربا ہیں، اس سے محبت کرنے والے اس کے رشتہ دار ہیں یا محلے کے افراد ہیں، وہ سب چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے۔ اور ان میں سے جو مسلمان نوجوان برداشت نہیں کر سکے اور وہ بچانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ 25 لوگ ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے شہید ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم اپنی پناہ گاہ سے نکل کر آئیں گے تو گولیوں سے ہمارا استقبال ہوگا، لیکن یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا کہ ان کی کسی بہن کو یا ان کی کسی بھتیجی یا ان کی کسی پھوپھی یا چچی کو یا ان کی ماں کو اس طرح علی الاعلان ظلم کا نشانہ بنایا جائے، اس کی عزت لوٹی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کے جسم کو برہنہ کر کے کسی پاک دامن عورت کے اس طرح تمسخر اور مذاق اڑایا جائے۔ یہ ظلم و ستم وہاں ہو رہا ہے، آج بھی خانہ جنگی وہاں چھڑی ہوئی ہے۔ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیے، آپ رسائل اور جرائد کا مطالعہ کیجئے، انگریزی اخبارات لکھ رہے ہیں، عربی اخبارات میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک پورے علاقے کو وہاں اس طرح محصور کر دیا گیا ہے ملک شام میں، سنی مسلمانوں کے ایک علاقے کو، کہ وہاں غذا نام کی کوئی چیز نہیں پہنچنے پا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کی پسلیاں گنی جا سکتی ہیں، ان کے چہروں کی جو تصویریں نیٹ کے اوپر نشر کی جا رہی ہیں، کوئی باغیرت باحمیت اور شریف مسلمان اس کو دیکھے تو اس کا دل خون کی آنسو روئے گا۔ ہم آپ تو اپنے گھروں میں آرام اور اطمینان سے کھانے کھا رہے ہیں، بہت اطمینان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہماری آل و اولاد کے لیے غذائی قلت کا کوئی سامنا ہم کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر یہ حالات ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھیے کہ کیسے بدترین دور سے ان کو گزارا جا رہا ہے۔ ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی ہیں۔ آپ سیرت میں کتابوں میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو مشرکین نے قید کر دیا تھا، اور جب وہ ظالم بھوک سے تڑپتا ہوا ماؤں کو اور بچوں کو دیکھتے تھے اور مسلمانوں کو درختوں کے پتے کھاتا ہوا دیکھتے تھے، پیغمبر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھوک کی شدت میں مجبور دیکھتے تھے تو ہنستے تھے۔ یہ تو آپ نے سیرت میں پڑھا اور سنا علماء سے، لیکن آج اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے اور اسی واقعے کو آج پھر مسلمانوں کے اوپر دہرایا جا رہا ہے کہ پورے علاقے کو محصور کر کے وہاں کے مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی بھوک کی شدت کے نظارے دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور اس کو اپنی بہت بڑی فتح اور کامیابی تصور کرتے ہیں۔ یہ صورتحال وہاں بن چکی ہے۔ کتنی مساجد شہید کی جا چکی، کتنے مزارات کو شہید کیا گیا، صحابہ تک کے مزارات کو شہید کر دیا گیا، کتنے لاشوں کو، کتنے مقدس انسانوں کی لاشوں کو زمین سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی ہڈیوں کو نکال کر تمسخر اور مذاق اڑایا گیا۔ اسی طرح کتنی مساجد ایسی ہیں جن کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا اس ظالم حکومت کا، تو وہاں انہوں نے کالی جھنڈیاں اس طرح کی مساجد کے میناروں کے اوپر آویزاں کر دی جس کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے۔ مسجد خدا تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے بیان کرنے کی جگہ ہے، مسجد کسی غیر اللہ کے پکارنے کی جگہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
بدترین ظلم ہے یہ کہ مسجد میں کسی غیر اللہ کو پکارا جائے، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے پیشانی جھکائی جائے، مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے صدا لگائی جائے، یہ کسی طرح جائز اور درست نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم اور ملعون کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم اور ملعون انسان اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کی یاد سے روک دے، اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر اور تذکرے کو روک دے، اس سے بڑا ظالم انسان اور کون ہوگا؟ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں وہ اس ظالم حکومت کے فوجی مسجدوں میں آتے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں آ کر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد سے نکال کر لے جاتے ہیں، ان کے باپ چھڑا نہیں سکتے، اگر کچھ کہیں گے تو ان کو گولی مار دی جائے گی، بچوں کو چھوٹے چھوٹے الگ کر کے وہ مسجد سے باہر لے کر چلے جاتے ہیں، اور قریب کے کسی میدان میں جہاں آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہو وہاں لے جا کر ان بچوں کو چھری سے باضابطہ ذبح کرتے ہیں، گولی مار کر نہیں شہید کرتے، چھری سے اس طرح ذبح کرتے ہیں جس طرح بکریاں اور میڈھے ذبح کیے جاتے ہیں، جس طرح ہم گائے اور بیل کی قربانی کرتے ہیں اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے باپوں اور ان کی ماں اور ان کی بہنوں کے سامنے ان کی آبادی اور ان کی بستی میں نماز پڑھنے آئے ہوئے بچوں کو لے جا کر اس طرح وہ میدان میں لے جا کر چھری چلا کر ان کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کون ہے آج اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا؟ کہاں ہے اقوام متحدہ جو مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتی ہے؟ کہاں ہے وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں جو کسی ایک شخص کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو چلا اٹھتی ہیں؟ کیا شام کی سرزمین پر بہنے والا خون وہ سرخ خون نہیں ہے؟ اور خود مسلمانوں دوسروں کا کیا شکوہ اور گلہ کیا جائے، خود مسلمانوں کو کہاں ان حالات کی پوری خبر ہے؟ ہم اور آپ کہاں اس ظلم و ستم کے سلسلے میں حساس اور دردمند ہیں؟ کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم دو آنسو بھی اپنے ان بھائیوں کی یاد میں بہاتے ہیں۔ آج ایسی سخت سردی کے زمانے میں جبکہ وہاں غذا کی قلت ہو چکی ہے، 4-5 سالوں سے مظالم کا شکار ہونے کے بعد کاروبار بند ہو چکے، حالات خراب ہو چکے، ان تک امداد بہت تھوڑی پہنچ رہی ہے، ان کے مکانات گرا دیے گئے، 40 لاکھ لوگ ملک شام کے بے گھر کیے جا چکے ہیں، 20 لاکھ ترکی میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جو دنیا میں ہوئی اس میں جتنے لوگ بے گھر ہوئے تھے اتنے ہی لوگ ملک شام میں بے گھر کیے جا چکے ہیں، کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تو ترکی کے صدر کو اللہ جزائے خیر دے کے اس نے ان کو پناہ دی اور 20 لاکھ لوگوں کو اپنے ملک میں اس نے رکھا ہے، اور ان کی ہر طرح امداد ترکی کے لوگ کر رہے ہیں۔ ترکی کے مسلمانوں کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اخوت اسلامی کا بہترین نمونہ پیش کیا، انہوں نے بتایا کہ آج بھی اسلام زندہ ہے اور آج بھی مسلمان بے غیرت نہیں ہوئے ہیں، کسی نہ کسی خطے کے مسلمانوں کے اندر اب بھی وہ حمیت باقی ہے جو پیغمبر نے مسلمانوں کے اندر پیدا کی تھی۔ ہے آج بھی ایسے لوگ جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا جذبہ رکھتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے تن کا کپڑا اتار کر دوسرے مسلمانوں کو دینے کی استطاعت اور ہمت و جسارت اپنے اندر رکھتے ہیں ایسی حکومتیں آج بھی مسلمانوں کی جو دوسری حکومتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بھائی ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم اپنے گھروں میں ان کو پناہ دیں گے اور دنیا کی کوئی حکومت ہم کو اس سے روک نہیں سکتی۔ لیکن عام مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھیے کہ کیا ہم کبھی ان حالات سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم اذیت محسوس کرتے ہیں؟ حضرت خالد ابن ولید کے خاندان کے کتنے لوگ ہوں گے، کتنی بچیاں ہوں گی خالد ابن ولید کے خاندان کی، عبادہ ابن صامت کی نسل کی، بلال حبشی کے خاندان کی، ان کے خانوادے کی کتنی بچیاں ہوں گی جن کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ وہ خالد ابن ولید جو جرأت و ہمت کا مجسم پیکر تھا، وہ خالد ابن ولید جس کو پیغمبر نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، وہ شخص جو جس طرف نکلتا تھا مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ جاتی تھی، وہ خالد ابن ولید جس کی جرأت و ہمت کا یہ عالم تھا کہ جنگ میں نکل جانا اس مارکے کی فتح کا دوسرا نام سمجھا جاتا تھا، انہی کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کے خاندان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔
آپ تصور کیجئے کہ اس وقت خالد ابن ولید کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. کوئی جا کر ان کی قبر پر پوچھے ان سے کہ آپ کی بچی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ وہ شخص جس نے غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کی, آج اس کی نسل کی بچیوں کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے. اور مسلمان ہیں کہ اپنے خواب خرگوش میں مبتلا ہیں, مسلمان ہیں کہ اپنی دکان مکان اور اپنے مشاغل میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ دنیا اس وقت کس برے دور سے گزر رہی ہے, مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں. آپ فلسطین کی صورتحال دیکھیے, مقام براق جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق رکا تھا, جہاں اس کو باندھا گیا تھا, اس مقام براق کے نیچے یہودیوں نے کھدائی شروع کر دی ہے. خبریں آ چکی ہیں کہ وہ مقام براق خطرے میں, کسی بھی وقت وہ حصہ منہدم ہو سکتا ہے. 1000 فلسطینی وہ لوگ جو شہید ہوئے تھے ان ظالم اسرائیلیوں کے خلاف لڑتے ہوئے, ابھی پچھلے دنوں ان تمام 1000 فلسطینی شہیدوں کے گھروں میں گھس کر ان کی بیواؤں کو اور ان کے بچوں کو, ان کی ماؤں کو اور ان کے بوڑھے باپوں کو نکالا گیا اور ان سارے گھروں کو مسمار کیا گیا. اسرائیلی فوج نے ایک گھر گرا دیا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے والے اور شہید ہونے والوں کے مکانات ہیں. کہاں جائیں گی ان کی بیوائیں, کہاں جائیں گے ان کے بچے, کہاں جائیں گے ان کے بوڑھے ماں باپ؟ صرف اس لیے یہ کیا جا رہا ہے تاکہ فلسطین میں جو غیرت و حمیت کے پیکر مسلمان اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں, وہ اسلحہ ڈال دیں, وہ بھی دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کی طرح بزدلی کی زندگی گزارنے لگ جائے. سلام ہو فلسطین کے مسلمانوں پر, ہزاروں سلام پہنچے ان کے اوپر کہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر تم بزدل ہو تو ہم بزدل نہیں ہیں. قبل اول کی حفاظت اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو ہمارا خون ابھی سرد نہیں ہوا ہے. پچھلے 60 سالوں سے وہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اور ایک ظالم حکومت کا راستہ روک کر کھڑے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی یہودیت اور پوری دنیا کی عیسائیت مل کر فلسطین کی مٹھی بھر مسلمانوں کو جھکا نہیں سکی ہے. ان کے ساتھ خدا کی نصرت ہے, ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کی بشارتوں کے اوپر اعتماد کی طاقت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم کو تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا. دنیا کی مسلمان حکومتیں ہم کو چھوڑ سکتی ہیں, دنیا کے دوسرے مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بے غیرتی کا اور بزدلی کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ ہم کو تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ ہم کو لاوارث اور ہم کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ لڑ رہے ہیں پوری جرأت و ہمت کے ساتھ. 2-3 سال پہلے جب رمضان میں اسرائیلیوں کا زبردست حملہ ہوا تھا اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا, نہ جانے کتنے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, کتنی مسجدوں کو زمین کی تہوں میں اتار دیا گیا, رمضان میں روزے کی حالت میں مسلمانوں کو وہاں ستایا گیا, بری طرح مسلمانوں کے اوپر حملے کیے گئے اور بمباری کی گئی. اس وقت ان کی غیرت اور ایمانی غیرت کا عالم کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت فلسطین کے ایک بچے نے اس زمانے میں جبکہ رمضان تھا اور شدید بمباری ان کے اوپر ہو رہی تھی, وہاں سے سعودی عرب کے ایک بڑے عالم کو اس نے فون کیا, محمد ابن عبد الرحمن العریفی کو. اس 12-13 سال کے بچے نے فون کر کے یہ بات پوچھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے آپ مدد کے لیے آئیے, اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں آپ لوگ آ کر مقابلہ کیجئے. عجیب بات ہے, اس نے ان کو فون کر کے یہ پوچھا کہ حضرت مجھ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے, ہم پر بمباری ہو رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہے, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہمارے بھائی شہید ہوتے ہیں, ہماری بہنیں شہید ہوتی ہیں, بمباری ہوتی ہے تو غرد و غبار اڑتا ہے, بہت سارا غرد و غبار اڑ کر کبھی روزے کی حالت میں ہمارے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہمارا روزہ اس سے ٹوٹے گا تو نہیں, ہمارا روزہ باقی رہے گا کہ نہیں, آپ اتنا مسئلہ ہم کو بتا دیجئے. اس کو اپنی جان کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہے, اس کو اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں اور بہنوں اور ماں اور باپ کی شہادت کا غم نہیں ہے, اس کو ایک دینی مسئلے کے سلسلے میں یہ فکر ہے کہ میرا روزہ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ان کے ایمانی غیرت اور حمیت کا عالم ہے. کہاں ان کی ایمانی غیرت اور کہاں ہماری بزدلی اور کم ہمتی. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ فلسطین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک 13-14 سال کے مسلمان بچے کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا, ایک احتجاجی مظاہرے میں وہ نکل گیا تو اس کو سینے پر گولی مار کر اسرائیلیوں نے شہید کر دیا. 2 ہفتے پہلے ایک مسلمان بچی کو جو 16-17 سال کی تھی, پہلے مرحلے میں تو اس کو
اسرائیلیوں نے گرفتار کر کے اسرائیلی لے کر چلے گئے. پھر جب مطالبہ کیا گیا کہ واپس کرو تو واپس کرنے کے بجائے اس کو بہت قریب سے ان کے سرحد کے قریب لا کر اس بچی کو 9 گولیاں ایک ساتھ ماری گئی اور بہت قریب سے ماری گئی، جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور پھر اس ٹکڑے ٹکڑے لاش کو وہ پھینک کر چلے گئے کہ لو تم مانگتے تھے اپنی بچی کو تو اب تم واپس لے لو. آپ سوچئے کہ ان ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کے گھر کا وہ چراغ تھی، جن کی لخت جگر اور نور نظر تھی. وہ ہزاروں بچے جو شہید کیے گئے ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. یا وہ بچے یتیم باقی رہ گئے، ان کے ماں باپ شہید کر دیے گئے، ان کے خاندان کے لوگ شہید کر دیے گئے. کتنے خاندان فلسطین میں ایسے ہیں جن کے صرف 1-2 افراد باقی بچے، باقی سب شہید ہو گئے. اسی رمضان میں جس کا میں نے حوالہ دیا، ایک بچے کا انٹرویو فلسطینی ریڈیو سے نشر کیا گیا تھا اور ریڈیو کا اناؤنسر وہ انٹرویو نشر کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا. اس نے ایک 13 سال کے بچے سے پوچھا کہ بیٹا ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے. اس نے کہا کہ ہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. کہا اچھا ہم کو معلوم ہوا کہ ماں بھی شہید ہو گئی. اس نے کہا کہ ہاں والدہ بھی شہید ہو گئی. بہن تھی؟ ہاں بہن بھی میرے سامنے اس کو گولی لگی اور وہ شہید ہوئی. بھائی تھا؟ ہاں ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا. کہا اچھا اب کون باقی بچا ہے؟ کیسے تم زندگی گزارو گے؟ ماں بھی شہید کر دی گئی، باپ بھی شہید کر دیا گیا، بھائی بھی شہید کر دیا گیا، بہن بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب تو تم تنہا خاندان کے آدمی باقی بچے ہو، تم سے کیسے زندگی گزارو گے؟ تو اس نے عجیب ایمان سے لبریز جواب دیا. اس نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. ہم دنیا کے سہاروں کے بلبوتے پر نہیں جیتے، ہم خداوند تعالیٰ کے سہارے پر جیتے ہیں. ہم خدا کی طاقت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. وہ جواب دیا جو صحابہ نے اس وقت دیا تھا جبکہ ان کو دشمنوں سے ڈرایا گیا تھا اور کہا گیا تھا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ سے کہا گیا کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ڈرو ان سے اور پیچھے ہٹ جاؤ. تو ان کا ایمان بڑھ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ اپنے دل کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت پیدا کیجئے اور سمجھیے کہ دنیا میں کس طرح آپ کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے. حرمین شریفین تک دشمنوں کے نشانے پر ہے. یہ ایران کی ظالم حکومت جو شام میں بھی مدد کر رہی ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اسی ایرانی حکومت نے اس سال حج کے موقع پر ایک بہت زبردست سازش رچی تھی کہ کسی طرح بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ہلاک کیا جائے. مینا کا جو حادثہ پیش آیا وہ صرف حادثہ نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی. یہی شام اور ایران کے ملعون صفوی لوگ، یہی سنی مسلمانوں کو مار کر خدا کے تقرب کا خواب دیکھنے والے لوگ، یہی حضرت ابوبکر و عمر کو گالیاں دینے والے لوگ، یہی حضرت عائشہ جیسی پاکیزہ شخصیت کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والے لوگ، انہی کی سازش تھی. وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ ناکامیاب ہو گئی، صرف اس کا تھوڑا حصہ سامنے آ پایا. اس کے نتیجے میں بھی کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے حج کرنے گئے ہوئے لوگ اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے. اگر وہ سازش پوری طرح کامیاب ہو جاتی تو جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس سے 10-20 گنا زیادہ ہلاکتیں ہوتی. یہ منصوبہ تھا. اس سے پہلے بھی انہی لوگوں نے حرم شریف کے اوپر حملہ کیا تھا، انہوں نے ہی امام حرم کا اغوا کیا تھا. یہی لوگ تھے جنہوں نے وہاں کے منبر و محراب سے مہدی کے دنیا میں آ جانے کا اعلان کیا تھا. یہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے خون سے حرم کی سرزمین کو داغدار کر دیا تھا. یہی لوگ آج حرم شریف کے اوپر بھی نگاہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا منصوبہ ہے کہ کسی طرح حرم کے اوپر یہ قابض ہو جائیں. آپ پڑھو ان کی کتابیں اٹھا کر، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم حرمین شریفین پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور جب ہم قابض ہوں گے تو ابو بکر و عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر اور حضرت عائشہ کو ان کی قبروں سے نکال کر ان کے جرم کی سزا دیں گے. حضرت عائشہ کو زنا کی تہمت میں ہم سولی کے اوپر لٹکائیں گے. حضرت عائشہ کو زنا کرنے کی وجہ سے تہمت میں نہیں، تہمت کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، وہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ زناکار عورت تھی. ایسے بدترین اور ظالم لوگ ہیں. اور آج تم مسلمانوں کو دیکھو کہ بجائے اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کے وہ لپکے جا رہے ہیں داعش کی طرف، وہ لپکے جا رہے ہیں فلاں تنظیم کی طرف.
خلافت اسلامیہ کے نام پر داعش کا جو تماشا دشمنان دین نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، مسلمان اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نجات دہندہ تنظیم ہے۔ یہ سب بھی دشمنوں کے کھلونے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو دنیا میں نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ کو میں صاف کہتا ہوں کہ یہ داعش بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے کھڑی کی گئی تنظیمیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ خود ہمارے ملک میں اب آپ دیکھیے گا بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، داعش کے نام پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا۔ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اب اس میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ سب کو حقائق کو سمجھنا چاہیے، اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا دکھ درد اپنے سینے میں محسوس کرنا چاہیے، اور ہم سب کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو امت واحدہ بن کر جینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔